اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد یقیناً كان ہے فی یوسف یوسف علیہ السلام کے قصے میں وإخوته اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے شام سے مصر جانے کا سبب کیا بنا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب سورہ یوسف اتار کر کے دیا، بلکہ اس پورے قصے کو کفار مکہ کے حالات کے اوپر بھی چسپاں کر دیا کہ جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کے خلاف ناروا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، ایک کفار مکہ تم بھی اسی طرح نامناسب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اختیار کیے ہوئے ہو۔ اور اس قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت سارے عبرت کے سامان ہیں کہ جو آدمی حسد کا شکار ہوتا ہے، کسی کی اندھی مخالفت کرتا ہے، بالآخر ناکام ہوتا ہے، اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس قصے کے اندر سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ جو آدمی ایمان کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے، بہترین کردار کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے، اچھے اخلاق کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے، تو حسدیوں کا حسد بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اور مخالفین کی مخالفتیں بھی اس کے راستے کو کھوٹا نہیں کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہترین کردار کے مالک انسان تھے۔ بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، مصر کو پہنچ جاتے ہیں اور مصر کے تخت تک پہنچ جاتے ہیں۔ 80 سال تک بلا شرکت غیر مصر کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور یہی بنی اسرائیل کے مصر جانے کا واقعہ بھی بنتا ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ پانی کے لیے کنویں کے اندر ڈھول کو لٹکاتے ہیں، یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں، بچے کو مصر کے اندر جا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بچہ ہوتے ہوتے عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی عطا کرتے ہیں، بادشاہت بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیتے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل شام سے مصر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بعد کے ادوار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل مصر سے دوبارہ شام و فلسطین کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ تو اس قصے کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے لگتے تھے۔ تو اس قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑے عبرت کے سامان ہیں، توحید کو سمجھنے کا سامان ہے، آخرت کو سمجھنے کا مضمون ہے، اور رسالت کو سمجھنے کے دلائل موجود ہیں۔ اور کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا غور کر لو کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے قدم اٹھایا تھا، بالآخر ان کو شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، تم کو بھی کل کلاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر رہنا مشکل کر دیا تھا، مجبور ہو گئے تھے ہجرت کے اوپر، مدینہ کی طرف چلے گئے، بالآخر مکہ فتح ہوا، اور اگر آپ چاہتے تو ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا
جو آج سے کئی سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کے سامنے یہ بات ذکر کر دی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، انتم طلقاء، تم آزاد ہو۔ اس قصے کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید عظیم الشان کو پڑھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔